تو خیر میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ مہنگائی تو آل اوور ہو رہی ہے نا، چور چکاری ویسے ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہی چوروں کی ہے، بدماش بیٹھے ہیں سارے شروع سے. اب جناب علی عام دکاندار جو غریب اور حاجی صاحب ہیں نا، داڑھی والے سارے، وہ کیوں توڑ لگاتے ہیں اذان او مسجد چلے آجی آستین اوپر وہ مسجد، پتہ لگے مسجد بنائی بھی خود ہے قبلہ والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، یا امی جی کے اصالِ ثواب کے لیے، یا بہن فوت ہو گئی اس کے اصالِ ثواب کے لیے مسجد. اب ان حاجی صاحب کا کام کیا ہے کہ 12 پیکٹ کا جو وہ پورا کارٹن ہے وہ تو 6000 کا ہے، اگر کھلا لینا ہے 550 کا ایک ہے، 50 روپے ایک پیکٹ پہ اضافہ. کیا تیرا ایمان ہے یار، حاذا من فضل ربی. پھر وہ اس سے عمرہ اور حج کر لیتا ہے، ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے نا. میرا ایمان تو نہیں مانے گا کہ جی میں بغیر وجہ کے 50 روپے فی بیگ اضافی لے لوں فی پاؤچ. اگر آپ نے سنگل لینا ہے، آپ کی پرچیز پاور نہیں ہے کہ آپ 12 پیکٹ اکٹھے خریدیں جو کہ 90% کی نہیں ہوتی، انہوں نے پرچون میں لینا ہے وہ ایک ایک کر کے، وہ 50 روپے زیادہ دے. پورا لینا ہے تو 6000 کا تو مل جائے گا. اب 6000 میں بھی اس کی بچت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی اگر 6000 کا کارٹن بیچ رہا ہے تو اس کو اس میں پیسے بچیں گے یا نہیں؟ یا وہ اللہ والو دے رہے ہیں بالکل ہی صدقہ خیرات فی سبیل اللہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. 6000 میں بھی اس کی بچت موجود ہے. اور اگر اس نے وہ ڈبہ کھول دیا ہے اور ایک ایک بیچ رہا ہے جو کہ جلدی بک جائے گا، تو اس میں 50 اور اضافی وہ فائدہ لے رہا ہے اپنا. یہ ابھی آج 1 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کسی گلی کی بات بتا رہا ہوں، کئی باہر کی نہیں. اور سارے نمازی بیٹھے، مسجد فل ہوتی ہے، یہ مسجد بھی فل ہے، آگے بھی فل ہے، تیسری بھی، 6 مسجد ہے، پیچھے مسجد ہے، ادھر مسجد ہے، آگے مسجد، 6 مسجدیں یہاں اس چھوٹے سے نا ایک سرکل میں، چھوٹے سے میں 6 مسجد ہے. زیادہ ہے ویسے، میں سرکل کی بات کروں، تھوڑا سا باہر نکلے تو 15 ہے. ساری جامع مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے جامع مسجد فلانی فلانی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ آمنا و صدقنا نہیں کہتے، وقولوا راعینا کہتے. ہمیں تھوڑی سی رعایت سانو دیو نا جی، کیونکہ گزارا نہیں چلنا ہے جی، چکر بازی کرنی پڑتی، گزارا نہیں چلتا. وقولوا انظرنا نہیں کہتے کہ ہم پہ نظر کرم فرمائی جائے، ہم پہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر فرما دیں، اپنی نظر ہو جائے گی آپ کی، ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا جو اللہ نازل فرما رہا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لیکن یاد رکھنا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. نہیں پسند کرتے وہ کافر اہل کتاب سے اور نہ مشرک کے اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے. یہ ظاہر ان کی جیلسی ہے. پچھلی اہل کتابوں میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ ہم پہ نازل ہوتی کتاب، ہمارے اندر وہ مبعوث ہوتا نبی جس نے آنا تھا. اب جب وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گئے، فرق پڑ گیا، پھر یہ جیلس ہو گئے کہ ہدایت تو آئی لیکن ہماری فیملی میں نہیں آئی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری آیت اس سے بہتر یا کم از کم اس کے برابر اسی جیسی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو کچھ آیتیں منسوخ کی گئی کہ یہ آیت ہم دوسری نازل کر رہے ہیں، یہ والی آیت بدل دی گئی ہے سرکمسٹینسز کی وجہ سے، انسانوں کی فرمائشوں کے اوپر. جیسے جیسے سوال پیدا ہوتے گئے، جیسے جیسے سوال کیے جاتے گئے، اس طرح انسان کے اوپر فارمولے سخت ہوتے گئے. پہلے نن فارمولے نازل ہوئے، اور پھر جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر تھوڑی چابی اور تیز کی. شروع سے صرف قرآن شریف نہیں، شروع سے ایسے ہی ہوا کہ ایک کتاب نازل ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر صحائف، پھر پتہ نہیں کیا کچھ نازل ہوا آسمان سے، بار بار احکامات آئے. آئندہ لگنے والا حکم پہلے حکم کو ایک تو منسوخ کرتا تھا اور دوسرے سخت ہوتا تھا پہلے سے. اس لیے کہ قومیں بگڑتی جا رہی تھیں، کام خراب ہوتا جا رہا تھا. قرآن شریف میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ جی اس کی چونکہ جو نزول کی مدت ہے آلموسٹ 23 سال ہے، 23 سال میں جیسے جیسے حالات بدلتے تھے ویسے ویسے کچھ آیات کو بھی تبدیل کیا گیا بعد میں،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم بدلتے ہیں تو بدل دیں، ہم جیسے چاہے لکھیں، جیسے چاہے ختم کر دیں، جیسے چاہے بھلا دیں، جیسے چاہے یاد رکھوائیں. تو اس میں میرا اور آپ کا لینا دینا کوئی نہیں، وہ تو خالق کا کام ہے، وہ جیسا لکھے اور جیسا کہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے سارے کا سارا اور زمین میں بھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہیں ہرگز کوئی نہیں ملے گا اللہ کے مقابلے میں مددگار یا دوست. تو مددگار چاہیے تو اللہ کی ذات ہے، دوست چاہیے تو اللہ کی ذات ہے. اگر تم اس کے علاوہ کوئی ڈھونڈتے ہو تو ملے گا کوئی نہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تمہارا ارادہ یہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ سے وہ باتیں، اس طرح کی باتیں پوچھو جیسے پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، بلکہ اس سے بھی سخت بات ہے. تم وہ والے سوال کر رہے ہو. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے تھے. پہلی قومیں جو موسیٰ علیہ السلام والے تھے، انہوں نے ماننا نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ ٹیڑے میڑے ٹوسٹڈ سوال پوچھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ ہم اپنے اس نبی کو پھنسا لیں گے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے. تو میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن شریف کا مزاج یا اللہ کا مزاج شروع سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو کنونس کرے، اپنی دلیل ثابت کرے. ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بے نیاز ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں پیچھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہوئی اور وہ بلا لیا وہ جناب علی ان کو نمرود نے کہ جی ذرا دلیل دو. کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اب اس پہ تم دلیل لے جاؤ یا موت اور حیات کی بات. آپ اپنی دلیلیں چھوڑتے گئے. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر کے دکھا. موت و حیات کی بات ہوئی نا تو اس نے کہا کہ جی میں کر کے ہاتھ، موت اور حیات میرے ہاتھ میں، جسے چاہوں تو کر دوں، جسے چاہے زندہ رکھ. تو اس بات میں ابراہیم علیہ السلام پہلے اڑ سکتے تھے کہ اچھا تم مردے کو زندہ کر کے دکھا، چلا چلے قبرستان میں. یہ جائے گا، یہ والا تو بند کرتے ہیں، لائٹ ڈیم آئی ہے. تو کمال کی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی، کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا، انہوں نے دلیل بدل دی. انہوں نے کہا کہ جی وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تم ایسا کرو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرو. آپ نے اپنی پرانی دلیل پہ کوئی بحث جاری نہیں رکھی کہ ہاں جی آؤ ذرا کرو نا گل، کس طرح جی کرو جی ثابت. جیسے ہمارے مولوی ثابت کرنے پہ تلا ہوا نا، کیونکہ اس نے اسلام جو خطرے میں ہے وہ اس کو نکالنا ہے. پتہ نہیں کیوں کہاں سے اسلام اور کب خطرے میں آیا یہ ہمیں نہیں پتہ چلا آج تک. اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور انبیاء کا طریقہ ایسے نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں دینے، ہمیں کوئی دلیلیں نہیں دینی، ہم پیچھے بہت ثبوت دے چکے ہیں، تم انکار کرتے ہو ہمیشہ. آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں، آسمان سے معجزے اتارے ہیں، تم نے اس کو مانا نہیں. تو ہم تم پہ اب آئندہ معجزہ بھی اتارنے کی کوئی موڈ میں نہیں ہے. ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے، فیصلہ ہم تمہارا بعد میں کر دیں گے. مت مانو، ختم کرو، بگڑ جاؤ، ہٹ جاؤ راستے سے، گمراہ ہو جاؤ. ہمارا کیا لے لو گے، ہمارا کیا جاتا ہے، لے لو، مت مانو. تو کما سئل موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام والے سوال پوچھنا تھے جو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو یاد رکھو کہ جو بدلتا ہے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، وہ قسمت کا مارا بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے. وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر تمہیں واپس موڑ کر لے آئیں اپنے مذہب کی طرف، اپنی بات کی طرف، ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں تمہیں. ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی کہ حق سچ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی بس اے ایمان والو معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حکم بھیج دے کفار کے بارے میں. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بالکل وہی بات ہے کہ جی وہ ان کا حسد یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیسے نازل ہو گئے. بنی اسرائیل میں آتے جیسے باقی نبی آ رہے تھے، تو ان کو پتہ تو تھا کہ آنا ہے. اب جب وہ مبعوث ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے بھائی کی اولاد میں سے آ گئے. یہ ایک بڑا مسئلہ بنا. تو اس بات پہ جیلس بہت ہوتے تھے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور صحیح سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، اور یاد رکھو جو کچھ آگے بھیجو گے نیکیوں سے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یقینا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ ابدی زندگی، آخر کی آگے کی زندگی کے بارے میں بات ہے۔ قرآن شریف میں کل ہم نے ایک آیت پڑھی الست بربکم قالوا بلی، وہ والا جو واقعہ ہے، اس میں دو سکولز آف تھاٹ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام روحوں کو اکٹھا کیا زمین پر بھیجنے سے پہلے، اور تمام روحوں سے عہد لیا کہ تم میرے فرما بردار رہو گے اور میں ہی رب ہوں کہ کوئی اور ہے، تو سب نے کہا کہ جی آپ ہی ہیں۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ موجود ہے باقاعدہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی ہے جو ہم نے کل بیان کر لیا، بات کر لی۔ اس کے مطابق اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو وہ بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے کہ تم میرے فرما بردار رہو گے، تم سیدھے راستے پر رہو گے، ہر روح سے الگ وعدہ لیا گیا، تم میرے راستے کو نہیں چھوڑو گے، نبی بھیجوں گا تو اس کی پیروی کرو گے، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے تمہیں کہی ہیں، تم نے کہا تھا ہاں جی یس سر ہم کریں گے، ایسا وعدہ لیا ہوا ہے ہم نے تم سے، تمہیں یاد ہے وہ وعدہ؟ کہیں گے جی میرے نالتے ہو، یعنی میں نے تو یاد کوئی نہیں، یا آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ بات؟ آپ میں سے کسی آپ کو یاد ہے جب یہ بات ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی ہوگی، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یہی تو بات یاد کرنے والی چیز ہے نا اصل میں۔ آپ کو کئی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ ابھی آپ پیپر دینے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ ایگزامینیشن ہال میں، سب دنیا کی زندگی امتحان ہے، اب بھی آپ کو تیاری کرنے کا کچھ ٹائم دے دیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ایگزام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو وہ گیسٹ پیپر کھولنے کی یا وہ پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، چیٹنگ کی۔ میموری جن کی کھل جاتی ہے، جو راستے پہ چلتے ہیں، جس کو ہمیں بھی رو رہے ہیں نا کہ آپ آمنا و صدقنا کہیں کیوں، کہنا کیوں ہے جب باقی سویلائزیشن چل ہی رہی ہے، تو آپ کسی اور کو فالو کریں گے کیوں؟ نبی مبعوث ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں کیوں؟ پہلے سے اگر آپ کی ایک سویلائزیشن کامیاب چل رہی ہے، چلیں کیوں ان کے پیچھے کہ ایک نبی مبعوث ہو گیا اور وہ آپ کے لیے سخت بات نازل کر رہے ہیں۔ تم روپے پیسے کی تگدو کو چھوڑو، تم بھاگ دو اور ختم کرو، غیر اللہ سے مدد مانگنا بند کرو، تم ڈرنا بند کرو، مجھ سے ڈرو، تم باقیوں سے ڈرتے ہو لیکن خشیت تو میری ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ تم لوگوں سے ایسے ڈرتے ہو یا لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہو جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم انہیں فالو کیوں کریں؟ اسی لیے کہ اگر آپ کو بھولا سبق یاد کرنا ہے اور پیپر پاس کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ جب مجھے یاد نہیں آ رہا اس لیے ہوا ہی نہیں۔ میموری تو لاس ہو جاتی ہے پیپر کے بیچ میں، اکثر پڑھ لکھا آپ نے پیچھے پوری تیاری کی ہوتی پورا سال، ہاں ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کے آپ نروس ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو بھول جاتی ہیں، کہتے ہیں یار یاد ہی نہیں آ رہا، اور غلط کراتے ہیں، پھر الٹے سیدھے کاٹے مار آتے ہیں، گھر آ کے پھر یاد آتا او تیری یار یہ سمجھ ہی نہیں آئی، ادھر پزل ہو گیا۔ تو انسان ایسا ہی ہے، یہ بالکل بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیچھے جو واقعات ہوئے ہیں، حالات اور قدرت نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ہوئے ہی نہیں ہیں، موجود ہی نہیں ہیں، تو وہ خراب ہے۔ جو کچھ تم بھیجو گے نیکیوں میں سے، وہ سارے کا سارا تم اللہ کے حضور پالو گے وہاں پر۔ اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھتا ہے، خوب دیکھنے والا۔ تو اس کے اوپر احادیث بھی ہیں کہ صدقہ اور خیرات کیا جائے اور اللہ کے حضور اپنی عبادات کو پیش کیا جائے، اور مر جانے والوں کے لیے بھی باقاعدہ اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تم میں سے تو اس کے مال میں سے یا اس کے نام پر تم خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ کرو، اس کے اجر میں اضافہ کیا جائے گا، وہ اس تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک حدیث ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ اب بڑی تکلیف دہ آیت ہے، اور اس کے وہ اچھل کود اس پہ بہت ہوتی ہے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت بات ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ دلیل لاؤ اس بات پہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہودی یا عیسائی ہونا ہی
اگر آپ اس میں ابھی اضافت کر دیں تو مسلمان ہونا ہے. جیسے آج ہم دعوے دار ہیں، یہودی بھی پہلے دعوے دار تھے کہ ہم جنتی ہیں، پھر عیسائی دعوے دار ہوئے کہ ہم جنت میں جائیں گے، آج مسلمان بہت دعوے دار ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. قرآن شریف بڑا ایک بولڈ کتاب ہے، وہ کہتی ہے کہ جی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اس بات پر کہ آ جاؤ سارے مسلمانوں، وہ آیت لے کر آؤ جو ہم نے قرآن میں لکھی ہے کہ سارے مسلمانوں کو ہم جنت میں لے جا رہے ہیں. ہم نے کب لکھا ہے؟ ہم نے تو اس کے فارمولے لکھے ہیں، جو فارمولے میں پورا اترے گا وہ جائے گا جنت میں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ مسلم ہو. اگر وہ فارمولے کے مطابق چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا. یہی بات ابھی پڑھ لیں آپ. بھلا ہاں بے شک من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سر جھکا دے اللہ کے حضور، وہ محسن اور مخلص بھی ہو اندر سے، فلہ اجرہ عند ربی، پھر اس کے لیے رب کے پاس اجر ہے، پھر تو وہ جائے گا جنت. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. لیکن یہ فارمولہ پیچھے ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور سرنڈر کر چکا ہو، اپنی ول کو، اپنی مرضی کو، اپنی تمام طاقت کو، اختیار کو اللہ کے حضور چھوڑ چکا ہو، اور دل سے اخلاص والا ہوا وہ محسن، پھر اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس کا لیے اجر ہے اللہ کے پاس، وہ جائے گا جنت میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے وہ لاکھ سجدے کرتا ہو، لاکھ حاجی ہو، لاکھ داڑھی ہو، ایسی تیسی، پھر اس کا کوئی فارمولہ، کوئی کامیاب نہیں. دل کا سودا ہے، دل نہیں چھپ سکتا اللہ سے. چاہے نمازیں آپ پڑھ لیں، دل اس طرف مائل نہیں ہے تو وہ آپ کے منہ پہ واپس مار دی جائے. پھر کیا ہوا؟ پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر، ریاکاری کی عبادت ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، نہ میں فارمولہ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ جی کسی زید بکر کی بات کروں کہ جی ایسا. نتیجے نکلتے ہیں. میں کل بھی ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ جب سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نتیجہ آتا ہے اس کا سامنے، رزلٹ سامنے آتا. کوئی بھی کام آپ کریں، آپ کو میڈیسن کھاتے ہیں، سر میں درد، میڈیسن کھائی، رزلٹ یہ ہے دوائی ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں، کہ آپ کی تکلیف دور ہو گئی وقتی طور پہ، چلو جیسے بھی شفا مل گئی آپ کو، یہ ہے رزلٹ آپ کے کیے ہوئے کام کا. اگر رزلٹ نہیں آ رہا، درد باقی ہے، اس کا مطلب ابھی وہ دوا آپ نے استعمال نہیں کی جو آپ کے لیے کھانے والی تھی، جو آپ کا مسئلہ حل کرتی. ابھی اور کھانی پڑے گی، ایک اور دوا کھانی پڑے گی. یہ دوا ٹھیک نہیں تھی، اس دوا میں یا تو 2 نمبر دوا تھی یا وہ کسی اور بیماری کی دوا تھی. ایسا ہی ہوگا. آپ پڑھ رہے ہیں، نمازیں رکھ رہے ہیں، روزے اطاعت گزاری کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ کر رہے ہیں، ابھی قربانی پہ ڈھیر لگا ہوا ہے، مسجد منڈیاں بھری ہوئی ہیں، قربانی ہو رہی ہے، یہ وہ. اگر رزلٹ نہیں آ رہا، اطاعت گزاری نہیں ہے، معاشرے میں مثبت تبدیلی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ غلط دوائی کھا رہے ہیں، غلط جگہ زور لگ رہا ہے، کہیں اور زور لگنا باقی ہے، تاکہ فرق پتہ چلے کہ دوائی اثر کر رہی ہے، اصل کام پر پہنچ گئے، اصل نتیجہ نکلا ہے. نہیں نکل رہا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، غلط جگہ زور ہے، یا غلط بیماری کا علاج کیا جائے، غلط دوائی، کیونکہ بیماری دور نہیں ہوئی ہے. آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کیا آپ میں معلومات آنا شروع ہو گئی ہے، آپ سیدھے راستے پر آ گئے. یہ دلیل کیسے ملے گی آپ کو؟ آپ متقی ہو رہے ہیں. وہ کوئی ترکڑی تو ہے نہیں، کوئی وزن آپ 3 کلو 80 گرام متقی ہو گیا، 6 مہینے بعد 400 کلو 4 کلو 20 گرام ہو گیا، ایسے نہیں. اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ آپ اطاعت میں جھکتے جائیں گے، آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا، آپ ایکسیپٹنگ ہوتے جائیں گے، دوسروں کی بات کو اہمیت دینے جائیں گے، آپ خود کو چھوڑ دیں گے، آپ دوسروں کو اہمیت دینے لگ جائیں گے. درخت کو، پودے کو، پہاڑ کو، چرند کو، پرند کو، انسان کو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. پھر آپ وہ ہو جائیں گے، آپ اپنی بات نہیں کریں گے، آپ پھر پوری حیات کی بات کریں گے، ہوا کی بات کریں گے. ہوا خراب نہیں کرنی، پالوشن نہیں پھیلانی، پانی کنٹیمنیٹ نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹ سکتے، کھیتی خراب نہیں کرنی، فصل کو تباہ نہیں کرنا، پکے مکان تمہارے کام نہیں آئیں، سر پر گر جائے گا یہ سارا. تمہیں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انرجی نہیں جلانی، تم سفر کرنا ہی بند کر دو، تم وہ راستہ نکال لو کہ ٹریول ختم ہو جائے. مت ہلکان کرو خود کو،
جو رزق یہاں ملنا ہے وہ وہاں ملنا ہے، تم ادھر بھاگ کر جاتے ہو میں وہاں سے رزق اٹھا کر لاؤں گا. یہ انتہائی جاہلانہ فیصلہ کیا جو تم نے کیا، خود کو ہلکان کیا. یہاں بھی ہمیں تم وہی رزق دیتے، یہاں بھی اسی وہ بات ہے، لیکن تم سو کارڈ ترقی کے اور چمک دمک کے چکر میں نکل گئے آگے. یہ ہے علم کی دلیلیں. اور پھر آپ جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے، جو معلومات سیکھتے جائیں گے، اس میں آپ کا سر جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا. اندر سے، اوپر سے نہیں. آپ ہر ایک اوپر سے میں معمولی جا بندہ جی میں نے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جملہ ہے. نہیں، اندر سے آپ کا اندر آپ کو یہ بتا دے گا دل کی گہرائی سے کہ میں کچھ نہیں جانتا بھائی. اور آپ کے قول و فعل میں اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. بونگا ہو جانا بڑے کمال کا بات، کمال. میں سدگرو کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، بڑا اچھا آدمی ہے اوورآل، وہ اپنا مذہب ان کا اپنے ساتھ، لیکن بندہ ٹھیک ہے. وہ گیٹ اپ ان کا آپ نے کبھی دیکھا اسے؟ دیکھی ویڈیو؟ نہیں دیکھی. وہ بہت گنجلک داڑھی اور وہ پگڑ باندھی ہوئی، دھوتی شوتی پہنی ہوئی، عجیب پریمیٹیو سٹائل، بڑی بڑی مونچھیں. تو ساری داڑھی سفید ہو گئی. ہندو ہے، انڈیا کے بہت مشہور ہے، ابھی تو ملٹی ملینئر ٹریلینئر کا سیٹ اپ چل رہا ہوگا. تو باہر وہ کہتے ہیں کہ جی جب میں امریکہ ایئرپورٹ پہ یا کسی ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل پہ جاتا ہوں نا، تو میرا گیٹ اپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں انگلش آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی، جاہل لگتا ہے. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ انگلش بول لیتے ہیں؟ تو جب میں انگلش بولتا ہوں تو وہ بڑا اسٹن ہوتے ہیں، حیران یار، کیونکہ کہتے ہیں میری لکس ایسی ہیں کہ میں جاہل نظر آتا ہوں. اور یہ میں نے بڑی محنت سے جہالت کی لکس بنائی ہے. یہ بڑا مشکل سے ہوتا ہے، ورنہ علم آپ کو کوئی نہ کوئی گھسیڑ ہی دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سے معلومات آپ کو شروع سے ملتی ہی رہتی ہے، آپ کہیں نہ کہیں علم حاصل کر ہی لیتے ہیں. جاہل رہنا بڑا مشکل ہے، پریمیٹیو رہنا بڑا مشکل ہے، بونگا رہنا بڑا مشکل ہے. آپ کہیں کہ میں نے کوئی گل پتا کوئی نہیں، یہ بہت مشکل کام، ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے معلومات کوئی نہ کوئی دیتا ہی رہتا ہے. تو سیانے لوگ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہی حق سچ ہے کہ بونگا رہنا اور علم سے توبہ کرنا اور اس سے بس کرنا ہی. لیکن علم حاصل کرنے والا ہی توبہ کرے گا. جس نے کبھی کوئی سیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی محنت کی ہی نہیں، کسی کو ٹھالی میں گیا ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہی نہیں، کسی کی مرضی پہ چلا ہی نہیں، وہ کہے جی میں اپنی مرضی سرنڈر کرتا ہوں. اس کی مرضی تھی کیا جو سرنڈر کرتا؟ اس کی معلومات تھی کیا؟ اس کا علم تھا کیا جس کو وہ چھوڑ رہا تھا؟ ترک کرنے لائق بھی تو کوئی چیز ہو جسے وہ ترک کرنا چاہتا ہے. تو وہ علم و بس کری ہو یار جو ہے نا، وہ علم والوں کے لیے ہی ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، جنہوں نے سیکھا ہوتا ہے. آخر میں جا کے انہیں وہ آیت پتہ چل جاتی ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ بھی جان لو، آخر میں پتہ چلے گا کہ تم کچھ نہیں جانتے. سب کچھ جان لینے کے بعد جان لو گے کہ تم کچھ نہیں جانتے. اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں.